AQ events better than your expectations. توکل ہوتا کیا ہے؟ توکل یہ کہتے ہیں کہ انسان کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ذرائع اور اسباب کو اختیار کرے، لیکن نتائج کو اللہ جل شانہ کے سپرد کر دے۔ اس کو توکل کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک طالب علم ہے، اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ محنت کرے، کوشش کرے اور امتحان میں اعلیٰ نمبروں کے حصول کا جو نتائج ہیں ان کو اللہ جل شانہ کے سپرد کر دے۔ ایک مزدور ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ گھر سے نکلے، روزی کی تلاش میں باہر آئے، جو اس کے روزی کے حصول کے ذرائع ہیں ان کو وصول کرے اور روزی کے ملنے نہ ملنے کو اللہ جل شانہ کے سپرد کر دے۔ اس کو توکل کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں یہ کیفیت بدرجہ اتم موجود تھی۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ کو سناتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کی شادی ہوئی، اہلیہ کے ساتھ گھر میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ گھر سے نکلے مزدوری کی تلاش میں، لیکن مزدوری نہیں ملی۔ واپس آ کے شام کو گھر، اہلیہ نے چہرے کی اداسی سے اندازہ لگا لیا کہ آج کام نہیں ملا، تو وہ آ کر انہوں نے دلاسا دیا کہ کوئی بات نہیں، ہمیشہ پیٹ بھر کر سوئیں، آج محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ ہم خالی پیٹ سوئیں تو سو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اگلے دن وہ صحابی دوبارہ گھر سے نکلتے ہیں، ان کی اہلیہ ان کو دروازے تک رخصت کرتی ہیں، وہ جاتے ہیں رزق کی تلاش میں، اور شام کو پھر واپس خالی پیٹ۔ اہلیہ پھر سمجھ جاتی ہیں کہ آج بھی روزی نہیں ملی، تسلی دینے کے لیے کہنے لگیں کہ کوئی بات نہیں، شاید اللہ جل شانہ ہمیں ایمان سکھانا چاہ رہے ہیں، ہمیں اللہ جل شانہ کے اس عمل پر صبر کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ ایمان سیکھیں گے۔ تیسرے دن گھر سے نکلے، اہلیہ نے رخصت کیا، 2-4 قدم نکلے ہی تھے کہ پیچھے سے اہلیہ نے پکارا کہ بات سنیے گا۔ جی دیکھیں، میں یہ جانتی ہوں کہ آپ کو مجھ سے بہت محبت ہے، اور آپ یہ جو محنت کوشش کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے ہی کر رہے ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، مطلب بچے ہیں، ہم گھر پر ہیں، اور آپ جا کر کے محنت کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہماری محبت میں آج مجبور ہو کر کے، چونکہ 3 دن کا فاقہ ہے، مجبور ہو کر کے رزق نہ ملنے کی صورت میں یا روزی نہ ملنے کی صورت میں حرام کا کوئی لقمہ نہ لائیے گا۔ یہ توکل تھا کہ ٹھیک ہے 3 دن سے ہم بھوکے ضرور ہیں، لیکن ہم نے غلط اسباب کو، غلط ذرائع کو حاصل یا اختیار نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ اس طرح توکل کر لو کہ جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، جیسا کہ پرندے توکل کرتے ہیں، ان کی مثال دی گئی، تو تمہیں رزق لرزقتم، تو تمہیں رزق عطا کیا جائے گا کما ترزق الطیور، جیسا کہ پرندوں کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اور پرندوں کو رزق کیسے عطا کیا جاتا ہے؟ فرمایا کہ وہ تغدو خماصا وتروح بطانا، وہ جب صبح کو نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں
اور جب شام کو واپس اپنے گھونسلوں کو لوٹتے ہیں تو وہ بھرے پیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اس ذات عالی پہ بھروسہ کر لو کہ جو ذات عالی الحی زندہ ہے، لا یموت اس کو موت نہیں آنی، وسبح بحمدی اس کی حمد و ثنا کو بیان کرو۔ تو ہم نے جو توکل کی بات چل رہی ہے کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے نتائج کو اللہ جل شانہ کے سپرد کرنا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ ایک صحابی نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ اعقلها واتوکل او اطلقها واتوکل، کہ کیا میں اپنی اونٹنی کو دروازے کے باہر باندھوں اور پھر توکل کروں، یا اونٹنی کو میں کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو باندھ کر کے توکل کرو، یعنی کہ اسباب کو اختیار کر کے بھروسہ کرنا چاہیے اللہ جل شانہ میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اہل یمن جب حج کے لیے آتے تو بالکل گھروں سے خالی ہاتھ نکلتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم توکل کر رہے ہیں، ہمیں کسی ذات راہ کی ضرورت نہیں ہے۔ حج کے لیے جب وہ نکلتے تو ہم اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اور حج کر رہے ہیں تو ہمیں کسی اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، ذات راہ کو لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب وہ مکہ پہنچتے تو وہ پھر لوگوں سے سوال کرنے لگ جاتے، ظاہر سی بات ہے انسان مجبور ہو جاتا ہے تو سوال کرنے لگ جاتے۔ تو فرمایا اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ جب حج کے لیے نکلو تو ذات راہ کو ساتھ لے کر کے نکلو۔ ہم نے کوشش کرنی ہے نتائج کو اللہ جل شانہ کے سپرد کرنا ہے، اور اپنی کوششوں میں مایوس نہیں ہونا۔ کوششیں بھی ہم نے جس قدر ہماری استطاعت ہے اتنی کوششوں کو اختیار کرنا ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوئے، ایک طویل بیماری کے بعد جب انہوں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی یا اللہ مجھے بیماری ہو گئی ہے، شفا کے طالب ہوئے، تو اللہ جل شانہ نے ان کو حکم دیا کہ جہاں پر آپ موجود ہیں وہیں پر ہی زمین پر اپنے پیر سے زمین کو ماریں۔ تو انہوں نے وہ سبب اختیار کیا۔ اب دیکھیں سبب پیر کو مارنا کوئی شفا کے حصول کا ذریعہ نہیں تھا، لیکن ان کے بس میں جتنا سبب اختیار کرنا تھا انہوں نے اس کو اختیار کیا، اور اللہ جل شانہ نے اس سبب کے نتیجے میں ایک پانی کا چشمہ اس زمین سے جاری فرما دیا، اور جس سے انہوں نے غسل فرمایا اور ان کو اللہ جل شانہ نے شفا عطا فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ جل شانہ نے ان کو حکم دیا کہ یہ جو قریب میں کھجور کا درخت ہے آپ اس کو ہلائیں۔ اب دیکھیں اللہ چاہتے تو کھجور کے درخت کو ہلائے بغیر کھجوریں جھولی میں آ جاتی، لیکن دنیا دار الاسباب ہے۔ اپنے انبیاء اور رسل اور اپنے نیک بندوں کو اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے، آپ اس درخت کو ہلائیں۔ اب کمزور سی ناتواسی خاتون، اور وہ خاتون کی جس کے ہاں ابھی ولادت ہوئی ہو، وہ کھجور کے درخت کو کیسے ہلائے گی؟ وہ تو ایک طاقتور اور صحت مند مرد ہی اس کو ہلاتا ہے تو کھجور نیچے آتی ہے، لیکن انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو دھکا دیا، اس سے کھجوریں گریں اور حضرت مریم نے ان کو کھایا اور ان کو طاقت اور توانائی حاصل ہوئی۔ غزوہ احد کا واقعہ لکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے ساتھ تشریف فرمائے۔ کفار مکہ کو شکست ہو چکی تھی، تو انہیں وسوسہ آیا کہ شاید ہم نے کچھ جلد بازی سے کام لے لیا ہے، ہمیں دوبارہ مسلمانوں پہ اٹیک کرنا چاہیے اور ان سے اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہیے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع مل گئی کہ کفار یہ سوچ رہے ہیں،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ بھئی وہ لوگ جو ہمارے ساتھ غزوہ احد میں شریک تھے، احد کے میدان میں شریک تھے، تیاری پکڑیں کہ دوبارہ جانے۔ زخمی تھکے ہوئے صحابہ آپ علیہ السلام کا حکم سن کر تیار ہو گئے، حمراء الاسد کے قریب پہنچے تو وہاں ایک قبیلہ خزاعہ، اس کے ایک فرد نے مسلمانوں کو اسی کیفیت میں جوش و جذبے کے ساتھ جب دیکھا تو وہ فوراً ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو، اور جو دوسرے کفار مکہ کے سردار تھے ان کو یہ پیغام بھجوایا کہ مسلمان تو پھر توانا ہے۔ اب دیکھیں مسلمانوں نے حالانکہ تھکے ہوئے ہیں لیکن سبب کو اختیار کیا کہ وہ چل پڑے۔ ان کے اس چلنے نے کفار مکہ پر ایسا رعب طاری کیا کہ انہوں نے کہا جی نہیں لڑتے، وہ واپس سیدھا مکہ ہی نکل گئے۔ جو وہ سوچ رہے تھے، جس وسوسے پر عمل کرنا جا رہے تھے، اس پر عمل کی انہیں ہمت نہ ہوئی، بلکہ جاتے جاتے افواہ پھیلا دی کہ بھئی ہم ایک بہت بڑا لشکر لے کے عنقریب تمہارے اوپر آنے والے ہیں۔ تو مسلمانوں نے جب یہ سنا تو فوراً کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، وہ بہترین کار ساز ہے۔ کتابوں میں عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں، جب انسان اللہ جل شانہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ جل شانہ بھی اس کو مایوس نہیں فرماتے اور اس کے کاموں کو جاری و ساری فرماتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ہمارے بزرگ ہیں حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہ، ان کا ایک بیان میں سن رہا تھا ایک دفعہ، تو وہ کسی گاؤں کی ایک خاتون کا سنانے لگے واقعہ کہ وہ خاتون جو ہیں ایک نمبردار کی اہلیہ تھیں اپنے گاؤں کے، تو ان کے گاؤں میں ایک جگہ ایسی تھی کہ اگر مطلب باہر سے شہر سے کوئی شخص آتا تو وہاں پر اپنی سواری کا انتظام کرتا، بس وغیرہ کا، اور اگر گاؤں سے جس نے آنا ہوتا وہ اسی اسٹاپ پہ آتا، اور اگر کسی کو تاخیر ہو جاتی تو پھر وہاں لوگوں کو کیا کرنا پڑتا، اسٹے کرنا پڑ جاتا، کیونکہ رات کے سفر میں نہ لوگ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے۔ تو جب ان کو یہ علم ہوا تو انہوں نے ایک سرائے بنا دی وہاں پہ تاکہ لوگ یہاں پہ آرام کریں۔ پھر انہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے خیال آیا تو انہوں نے کھانا بھی شروع کرا دیا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ کھانا جب شروع کرایا تو بہت سارے لوگوں نے اپنے جو ٹریول شیڈول تھا وہ اس طرح پلان کرنے لگ گئے کہ راستے میں ایک وقت کا کھانا ہم نے رات کو سٹے اس سرائے میں کرنا ہے اور کھانا ہم نے وہاں کھانا ہے، کیونکہ کھانے کا اچھا انتظام ہوتا ہے۔ اب وہ جو پہلے مختصر سی تعداد کے لیے انتظام ہوتا تھا وہ انتظام بڑھنے لگ گیا، تو وہ ہر علاقے میں کچھ خیر خواہ ہوتے ہیں جو خواہ مخواہ کی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی کچھ خیر خواہ اس خاتون کے شوہر کے پاس گئے اور انہوں نے بتایا کہ دیکھو اس طرح لوگ آ رہے ہیں، یہ خرچہ بڑھ رہا ہے اور یہ تو کل کو تو ہم غریب ہو جائیں گے، پھر ہم کیا کریں گے۔ وہ بھی انسان تھے، باتوں میں آ گئے، ان کا جی بند، سلسلہ بند ہو گیا۔ خاتون کو پتہ چلا تو وہ خاموش ہو گئی، دکھ تو بہت ہوا۔ ایک دن اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میں نے اپنے باغات میں جانا ہے، وہ لے گئے ان کو زمینوں پہ باغات میں، تو وہاں ایک کنواں تھا، وہ کافی پرانا ہے، وہ اس کنویں کے پاس بیٹھی اور اس کنویں کے اندر جھانکنے لگی اور کافی دیر تک جھانکتی رہی۔ ان کے شوہر نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی میں سوچ رہی ہوں اتنا پرانا کنواں ہے اور یہ آج تک چل رہا ہے، تو کیا یہ کبھی کنویں خشک نہیں ہوتے؟ شوہر کہنے لگے اللہ کی نیک بندی، یہ کنویں تو کہاں خشک ہوتے ہیں، کنویں تو چلتے رہتے ہیں، یہ تو سال ہر سال چلتے رہتے ہیں اور ان سے لوگ سیراب ہوتے رہتے ہیں۔ کہا اگر کنویں خشک نہیں ہوتے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اللہ جل شانہ نے ہمارے گھر میں ایک کنواں جاری فرمایا تھا تو ہم لوگ کیوں پریشان ہو گئے اور ہم نے اس کنویں کو بند کر دیا کہ شاید یہ کنواں خشک نہ ہو جائے۔ بڑے طریقے سے سمجھایا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ خاتون کا اشارہ کس طرف ہے، تو فرمانے لگے کہ جب تک وہ خاتون زندہ رہیں اور وہ لوگ پھر لوگوں کے کھانے کا دسترخوان چل پڑا اور لوگ کھاتے رہے، سیراب ہوتے رہے اور وہ سلسلہ عرصہ دراز تک ان کی زندگی تک چلتا رہا۔ بہرحال یہ مختلف واقعات ہیں۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں، ہمیں نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے
احادیث میں یہ دعا بھی آتی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ فرمایا کہ جب انسان گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھتا ہے تو اس کو اللہ جل شانہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ٹھیک، تمہاری دعا قبول ہو گئی، تمہاری رہنمائی کی گئی اور تمہاری جملہ ضروریات انشاءاللہ پوری کی گئی ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وبک خاصمت والیک انبت، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت الذی الحی لا یموت والجن والانس یموتون لا الہ الا انت ان تضلنی والجن والانس یموتون، کما قال علیہ السلام، کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کیا، آپ پر ایمان لایا، آپ کی طرف رجوع کیا، آپ ہی کے لیے لوگوں سے جہاد بھی کیا اور آپ ہی پر بھروسہ کیا۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ مسلمان اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ یہ جو توکل ہے نا، ایک توکل یہ ہوتا ہے کہ انسان بھروسہ تو اللہ جل شانہ کی ذات پہ کرتا ہے، لیکن اسباب بھی ساتھ اختیار کرتا ہے، اور بھروسہ تو اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے لیکن جب اسباب اختیار کرتا ہے تو اسباب پہ بھروسہ اس کا بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا یہ عامیانہ توکل ہے، مومنانہ توکل ہے۔ اس کے مقابلے میں اہل ایمان کا جو توکل ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ جل شانہ پہ بھروسہ کرے اور اسباب بھی اختیار کرے، لیکن اسباب پر بھروسہ نہ کرے۔ توکل اللہ جل شانہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، اور یہی اہل ایمان کا توکل ہے، یہی اہل ایمان سے تقاضا بھی کیا گیا کہ وہ یہ توکل اختیار کریں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے آج کے اس درس کا، آج کے اس بیان کا، کہ ہم نے دنیا میں کوئی بھی جائز مقصد حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے ہم نے پوری تندہی کے ساتھ، پوری جانفشانی کے ساتھ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ اسباب اختیار کیے بغیر بھی نتائج نہیں چھوڑنے کہ بس یہ ہم جو کام کر رہے ہیں تو بس انشاءاللہ ہو جائے گا، خود بخود ہو جائے گا، خود بخود نہیں ہوگا۔ دنیا دار الاسباب ہے، تو کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء کو بھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اگر ہم نے بھی کوئی مقصد حاصل کرنا ہے، چاہے وہ ہمارے کاروبار سے متعلق ہو، ہمارے پروجیکٹ سے متعلق ہو، یا ہمارے روزگار سے متعلق ہو، اس کے لیے متعلقہ اسباب اور ذرائع کو اسی طرح مکمل انداز سے ہم نے اختیار کرنا ہوگا، اور پھر نتائج کو اللہ جل شانہ کی ذات عالی پر چھوڑ کر کے کہیں کہ جی ہم نے تو تمام اسباب اختیار کیے، اب نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اب نتائج اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ جل شانہ نتائج عطا فرماتے ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جب ہم اس طرح اسباب کو اختیار کر کے اللہ جل شانہ پہ بھروسہ کریں گے تو فرمایا کہ پھر اس کی تمام ضرورتوں کو اللہ جل شانہ پورا فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما لے۔